میرے بھائیوں، یہ وہ ازلی حقیقتیں ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ سے جاری مارکوں کی اور جنگوں کی بنیاد ہے۔ ایمان اور کفر یہ آپس میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور شرک اور توحید یہ کبھی بھی باہم متحد نہیں ہو سکتے، یہ مل نہیں سکتے، ان میں آپس میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن بڑے واشگاف انداز میں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی قوم کے جو مومن تھے انہوں نے اپنے قوم کے کافروں سے اور مشرکوں سے کہا بدا بیننا و بینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی شروع ہے، ظاہر ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، ورنہ اے مشرکو ہماری تمہاری دشمنی پکی ہے، یہ دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے تو ایمان والوں کو یہاں تک بتا دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ حالانکہ یہود و نصارہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، نصارہ اصلاً میں توحید پرست تھے، بعد میں ایک سازش کی وجہ سے انہوں نے بدترین شرک شروع کر دیا اور اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دینا شروع کر دیا۔ یہود جو ہیں وہ اصلاً توحید پرست تھے، لیکن ان کے بعض فرقوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے تو مشرک کہاں توحید والوں سے خوش ہو سکتے ہیں۔